ہماری زبان ہمارے دل کا حال بیان کرتی ہے۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پیشنٹ بیمار ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اسے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ اپنا منہ کھولو اور اپنی زبان دکھاؤ، اور جب پیشنٹ اپنی زبان ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو ڈاکٹر بہت کیئرفلی اس کا معائنہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں، بالکل جس طرح سے ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زبان دکھاؤ، بالکل ویسے ہی خدا بھی کرتا ہے۔ خدا میٹافوریکلی اس فریز کو یوز کرتا ہے۔ آپ کی زبان کے استعمال سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے اسپرچول ہیں۔ ہمیں خدا کے کلام میں سے ایسی بہت سی آیات ملتی ہیں جو ہمارے دل کا تعلق ہمارے زبان کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے فرمایا، متی کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 33ویں سے 37ویں آیت تک، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ان آیات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری زبان یعنی ہمارے منہ کا تعلق ہمارے دل سے جوڑا ہے، اور تمثیلی طور پر یسوع مسیح نے درخت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہمارا دل درخت ہے اور ہماری زبان یا ہمارا کلام پھل ہے۔ اس لیے جو بھی الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں وہ ریالٹی میں آپ کے دل کی کنڈیشن کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں مزید آگاہ کیا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک اچھا آدمی اپنے اچھے دل سے اچھی باتیں نکالے گا اور برا آدمی اپنے برے دل سے برے خیالات کو ظاہر کرے گا۔ اگر آپ اس آیت میں غور کریں تو یسوع مسیح نے 3 مرتبہ لفظ اچھا استعمال کیا ہے اور 3 ہی مرتبہ لفظ برا استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کا دل اچھا ہے تو آپ کے منہ سے بھی اچھے الفاظ ہی باہر نکلیں گے، لیکن اگر آپ کا دل برا ہے تو آپ کے منہ سے بھی برے الفاظ ہی باہر نکلیں گے۔ متی کی انجیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں بھی کچھ ایسا ہی لکھا گیا ہے۔ یسوع مسیح بیان کرتے ہیں، اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو درخت ہوگا وہ ویسا ہی پھل دے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم پھلوں سے ہی درخت کی پہچان کرتے ہیں۔ درخت دل ہے اور پھل منہ ہے۔ اس لیے اگر دل اچھا ہوگا تو ہمارے منہ سے نکلے گئے الفاظ بھی اچھے ہوں گے، لیکن اگر ہمارے منہ سے نکلے گئے الفاظ برے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسان کا دل بھی برا ہے۔ اور جیسا کہ کلام بیان کرتا ہے کہ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ ہی برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے دل اور ہمارے منہ کی کنڈیشن میں ایک کنیکشن ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ سچائی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کی کنڈیشن کے بارے میں خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خود کو یہ احساس دلا کر کہ ہم کتنے راست باز ہیں یا ہم دوسروں کی کس قدر مدد کرتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم اپنی دل کی کنڈیشن کا پتہ صرف اپنی زبان سے ہی لگا سکتے ہیں۔ اگر ہماری زبان ناپاک ہے تو ہمارا دل بھی ناپاک ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ ایسٹ افریقہ میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے میراگولی قبیلہ۔ اس قبیلے کی سب سے حیران کن ڈسکوری یہ ہے کہ اس قبیلے کی زبان میں دل اور آواز کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس لفظ کو پہلی مرتبہ سنیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ دوسرا انسان کس بارے میں بات کر رہا ہے، آپ کے دل یا آپ کی آواز۔ لیکن سچ یہی ہے کہ آپ کی آواز ہی آپ کے دل کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہماری زبان ہمارے دل کے خیالات کو ظاہر کرتی ہے یا ہمارے دل کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ خدا کے حضور جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدایا، میں ایک اچھا مسیحی ہوں، لیکن خدا بھی اسی طرح رسپونڈ کرے گا جس طرح کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کے لیے کرتا ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زبان دکھاؤ، بالکل ویسے ہی خدا اس فریز کو استعمال کرتا ہے۔
اگر ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھیں تو آپ کو یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ملیں گی، اور اس کے ساتھ ہی کلیسیا کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے۔ کلیسیا اور مسیح یسوع کا تعلق ایک منہ کی حیثیت سے ہونٹ کے دو حصوں کا ہے۔ اگر ہم زبور اس کے 45ویں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، میرے دل میں ایک نفیس مضمون جوش مار رہا ہے، میں وہی مضامین سناؤں گا جو میں نے بادشاہ کے حق میں قلم بند کیے ہیں۔ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہوئی ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ یہ آیت مسیح یسوع کی شان، حسن، فضل اور اخلاقی پاکیزگی کی تصویر ہے۔ ان آیات میں مسیح یسوع کی جو خوبصورتی بھرپوری کے ساتھ بتائی گئی ہے وہ اس کی زبان ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت بھری ہے۔ اس کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ اس آیت سے ہمیں 2 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اول تو مسیح کا فضل اس کے ہونٹوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، خدا نے اس کے ہونٹوں کے فضل کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا۔ حتیٰ کہ جب یسوع مسیح اس زمین پر تھے تو جب فریسیوں نے یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے بھیجا تو وہ اسے پکڑ نہ پائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 45ویں اور 46ویں آیت میں، پس پیادے سردار کاہنوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، تم اسے کیوں نہ لائے؟ پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ اور کلیسیا کے ہونٹوں میں بھی تبھی لطافت آ سکتی ہے جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرے اور یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے دھل کر پاک صاف ہو۔ آج آپ کو یہ سوال خود سے کرنے کی ضرورت ہے، کیا میرا منہ اتنا ہی پاکیزہ ہے یا میرے منہ میں بھی اتنی ہی لطافت ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ خدا سے دعا کریں اور اس سے مدد مانگیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں گے۔ اے باپ، تو نے اس زمین اور آسمان کو بنایا ہے۔ یہ زمین اور آسمان تیرے منہ کے کہے گئے الفاظوں سے بنے ہیں۔ اے باپ، تیرے الفاظ زبردست اور مضبوط ہیں۔ اے باپ، چونکہ میں تیری شبیہ پر بنائی گئی ہوں، اس لیے میرے اندر بھی یہی طاقت ہے تاکہ میرے الفاظ بھی زور پکڑیں۔ اے باپ، میرے منہ سے ذہن نشین اور ایماندار ہونے میں میری مدد کرے۔ اے باپ، میری دعاؤں پر کان لگائیے اور میری دعا کو سنیے۔ اے باپ، تیرے کلام میں لکھا گیا ہے کہ انسان ایک ہی منہ سے برکت کی باتیں کرتا ہے اور ایک ہی منہ سے بری باتیں نکالتا ہے، جبکہ ایک چشمہ بھی ایک منہ سے کھارا پانی اور میٹھا پانی نہیں نکال سکتا۔ اور اے باپ، ایک انسان ہوتے ہوئے ہم ایک ہی منہ سے برکت کی باتیں نکالتے ہیں اور دوسرے ہی لمحے میں ہم اسی منہ سے اپنے بہن یا بھائی جو تیری ہی شبیہ پر بنایا گیا ہے اس کے بارے میں برا بولتے ہیں۔ اے باپ، اس کے لیے ہمیں معاف کیجیے گا۔ اے باپ، میرے زبان کے اس زہر کو ختم کیجیے اور پیارے خداوند مجھے پھر سے زندہ کیجیے، کیونکہ تو نے کہا ہے زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو مار بھی سکتی ہے اور اسے زندہ بھی رکھ سکتی ہے۔ اے باپ، میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں، تو ہماری مدد کر تاکہ ہم زندگی اور امید کی باتیں کر سکیں۔ اے باپ، ہماری مدد کیجیے تاکہ ہم تیری کامل محبت میں چل سکیں۔ اے باپ، تمہارے منہ پر اپنے نگہبان ٹھہرا اور ہمیں سکھا کہ ہمیں کب چپ رہنا چاہیے اور کب بولنا چاہیے۔ اے باپ، تو ہماری زبان کو استعمال کر تاکہ ہم سچائی اور تیری کامل محبت کو پھیلا سکیں۔ اے باپ، تو میری ذہن اور سوچ کو تبدیل کر تاکہ میں تیرے مطابق چلنے والی بنوں۔ اے باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے اس فضل کے لیے جو تو نے ہم پر بنائے رکھا۔ سارا عزت اور جلال تجھے ہی پہنچے۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ مجھے امید ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبھی کو برکت ملی ہوگی۔ خدا کا فضل ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ رہے۔